السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ایورن ڈائری۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ ویڈیو بنانے کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا، آئی ریئلائز کہ ہمارے پاس جو بھی چیز ہے، خیر کی چیز ہے، اگر ہم اسے بانٹنا چاہیں، یعنی جو چیز جتنا تقسیم کریں گے اتنا ہی ہمارے پاس ہوگا۔ جب ہم سورہ بقرہ کو مکارم الاخلاق میں سمجھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے، وہاں جب میں نے اس ایک چیز کو پڑھا کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کیا جائے، تو اس سے پہلے کی وہ جو گفتگو ہے، جب فرشتے کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں مطلب ایک انسان کو ایک انسان کا اضافہ کر رہے ہیں، ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں ایک لائک انسان کے بارے میں نا، کہ اس کو کیوں بنایا جا رہا ہے۔ تو تب اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ اینڈ دین جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، تو پھر اللہ پاک نے جب کہا کہ ان کو نام بتاؤ، گنواؤ، اور جب انہوں نے مختلف علم تھے ان کے بارے میں بات کی، یعنی کہ وہ اتنی ڈھیر چیزیں، علم تھے، ہر چیز تھی جس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا تھا۔ مطلب جو باتیں حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے وہ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار انسان کو دیا ہے علم کا، کہ وہ سمجھے، سیکھے، غور و فکر کرے۔ تو یہاں سے مجھے سمجھ آئی کہ دیکھو علم کی کتنی فضیلت ہے۔ انسان کو تمام مخلوقات، چاہے وہ فرشتے تھے، جنات تھے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات تھیں، سب پر فضیلت دی گئی صرف علم کی وجہ سے۔ اسی لیے علم سیکھنا فرض ہے ہم پر، ہم سیکھیں۔ اور وہی لوگ کہتے ہیں نا کہ جو زمین پر غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں تقریباً ایسا مجھے لگتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک فیلڈ میں جائیں یا کچھ ایسا کریں۔ علم ایک بہت وسیع سمندر ہے، آپ اپنے انٹرسٹ کے مطابق چاہے جہاں بھی جیسے بھی سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، آپ نے جو کیا اس پر عمل کر رہے ہیں، دیٹس اوکے، دیٹس انف، یہ بہت ہے۔ اسی چیز کو سوچتے ہوئے میں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ جو چیزیں میں ساتھ ساتھ سیکھ رہی ہوں، یا پھر جو میں سیکھ چکی ہوں، جو میری لرننگ ہے، تو اس کو میں یہاں پر شیئر کرتی رہوں، کم از کم اپنا حصہ تو ڈالتی رہوں۔ یہ ایک بہت بڑا وسیع سمندر ہے، اس میں بہت سے لوگوں نے بہت بہترین کام کیا ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ اس سمندر میں ڈھونڈیں گے نا، آپ کو اتنی کتابیں ملیں گی، اتنے لیکچرز، اتنی ریسرچ آرٹیکل، ہر چیز ملے گی۔ بٹ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اتنا سب کچھ تو ہوا ہوا ہے، سب نے اتنا کچھ کر لیا، اب میرے کر لینے سے کیا ہوگا یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور کو فرق پڑے یا نہ پڑے۔ ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں تو ہمیں ہماری ذات کو فرق پڑے گا۔ ایٹ لیسٹ ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ کل کو جب ہوگا کہ آپ نے کیا کیا، آپ اپنا بتائیں، تو ہمارے پاس ہو کہ ہم نے وہ چیز استعمال کی جو ہمارے پاس تھی، ہمارے کہہ لیجئے کہ ہمارے کنٹرول میں تھی، ہمارے پاس جو سورس میڈیم تھا ہم نے اس کو یوز کیا، ہمارے پاس ایبیلٹی جو ہمارے پاس تھی ہم نے اس کے مطابق بات کی۔ یعنی کوئی کسی اسکل میں اچھا ہے تو وہ اس کو دے، لوگوں کو اسکل دے، ہنر دے، اینڈ دین پھر وہ آگے سروائیو کریں، پھر بہت سی چیزیں کریں۔ خیر کے کام مجھے لگتا ہے اگر انسان سوچنا شروع کرے تو دین اور دنیا بالکل بھی الگ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ساری زندگی تو بس دنیا کے پیچھے لگے رہے، ہم نے دنیا کا یہ کیا، ہم نے مطلب یہ چیزیں سب کچھ کر لی، اب جو ہے ہم دین کی طرف ہیں یا آئے ہیں یا ہمیں ٹائم ملا، یا کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا کیونکہ ہم تو دنیا کے کام کرتے رہے۔ تو واٹ از دس بیہیویئر؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے۔ جب یہ چیز ہمیں معلوم ہو جائے تو یقین کیجئے کہ ہمیں نا ایک تو سکون آ جائے گا زندگیوں میں، اور دوسرا ہمیں خود بھی ریئلائز ہوگا کہ یار ہم جو کر رہے ہیں نا یہی بیسٹ ہے، اور اسلام اتنا مشکل بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟
یہاں ہم ایک چیز اگر سمجھ رہے ہیں کہ دین کیا ہے، اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی۔ اب لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ سسٹم، نظام۔ اصطلاحی معنی وہ کہیں کہ ایسا نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا گیا ہے، وہ دین کہلاتا ہے۔ اب اللہ کے نزدیک اگر کوئی زندگی گزارنے کا سسٹم ہے تو وہ اسلام ہے، یعنی کہ دین جو ہے وہ ایک لائف سٹائل ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، نظام، زندگی گزارنے کا چلن، یعنی کہ جو بھی کام کیا اس میں اللہ کی رضا کو شامل کر لیا، اللہ کی حدود کو، یعنی کہ وہ باؤنڈریز ہم نے کراس نہیں کی جو اللہ نے مقرر کی ہوئی ہیں، تو یہ اس کا لائف سٹائل ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور مسلمان کے لیے قرآن میں لائف سٹائل بتایا گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے ہمارے لیے۔ اس کو ذرا ہم اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لائف سٹائل کیا ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے اس رمضان کہ وہ اس طرح سے عبادات نہیں کر رہا، اگر میں اپنی مثال دوں تو مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ بہت بزی اسکیجول ہے اور مجھ سے وہ چیزیں مینیج نہیں ہو سکیں گی۔ پہلے اتنے اذکار، اتنے نوافل، اتنا سب کچھ تھا، بٹ اب چیزیں تھوڑی سی چینج ہو چکی ہیں، تو کس طرح سے کیسے کیا کچھ مینیج کیا جائے۔ تو پھر میں نے آپ ہی سے بات کی اینڈ دین انہوں نے مجھے کافی اچھا سے سمجھایا، تو مجھے یہی چیز سمجھ آئی کہ جب دین اور دنیا الگ نہیں ہے، جو ہم کر رہے ہیں، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، تو آپ جو کام کر رہی ہیں اس میں اپنی نیت کو ری سینٹر کریں، اپنی نیت کو خالص کریں۔ آپ بار بار دیکھیں کہ آپ جو کر رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، تو آپ کچھ بھی لائک وٹ یو وانٹ، وٹ ایور یو وانٹ، اینڈ لائک آپ کچھ بھی کر رہے ہیں نا، دیٹس اوکے، دیٹس انف، پر سکون رہیے۔ اور اس رمضان بھاگم بھاگ یہ کرنا وہ کرنا ایسے ویسے نہیں، سکون سے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے اور وہ کرنا ہے جس سے آپ کو پتہ ہو کہ آپ اس چیز کے نا اصل وہ جو کہتے ہیں نا کہ لطف ہوتا ہے رمضان کا، سکون، وہ تلاش کرنا ہے، اس میں آپ نے اس میں کوشش کرنی ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے، ہم اس کو نا ایک دن کے حساب سے سمجھتے ہیں کہ صبح آپ نے فجر پڑھی، پھر اس کے بعد نوافل، اذکار کچھ بھی کیا، اب آپ کو لگتا ہے کہ اب تو میں دنیا کے کام کر رہا ہوں کہ جی بچوں کو ریڈی کرنا، ہسبینڈ کو بھیجنا، گھر کے کام کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، بٹ اگر آپ یہ سوچیں کہ گھر کے کام کرنا بھی ایک عبادت ہے، بچوں کا خیال رکھنا بھی ایک عبادت ہے، اور ہسبینڈ کے حقوق جو بھی ہیں اس کے فرائض وغیرہ، تو ان کو دیکھنا، اور مہمان آ جائیں ان کا کچھ کرنا، لائک ہر چیز، آپ کوئی جاب کرتے ہیں، آپ وہاں جاتے ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے، یعنی کہ مسکرا کر دیکھنا بھی، چھوٹی چیزیں بھی عبادت ہیں، بٹ اپنے وہی چیز کے نیت کو ری سینٹر کریں، اور شام تک لائک اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ عشاء پڑھ لی، اس کے بعد برتن دھونے، کچن صاف کرنے، ایون کہ اپنے گھر کو اگر آپ لاک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ بھی گھر والوں کی حفاظت کے زمرے میں آئے گا نا، پھر آپ دعائیں پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، تو یہ سب بھی عبادت میں آئے گا، تو خود کو اتنا مت تھکائیں، اور اپنے دل و دماغ کو پرسکون رکھیں، اور اس بار کوشش کریں کہ ہر چیز میں نا نیت کو ری سینٹر کریں، دل کو خالص صاف کریں، اور چھوٹے اسٹیپ لیں۔ انشاءاللہ ہم ضرور کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے، ہمارے پاس جو بھی اسکل ہے اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ اب کی بار ہم نے یہ کرنا ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں، باقیوں کے لیے بھی، جینا شروع کرنا ہے انسانیت کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اٹس اے رینڈم ٹاک، بس جو مائنڈ میں تھے تھاٹس، اور ان کے اوپر میں نے کہا چلیں کہ کچھ بنا لیتے ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، بہت کوشش کے باوجود بھی، آئی ڈونٹ نو، بٹ نیکسٹ ٹائم ابھی ٹرائی کروں گی کہ تھوڑا شارٹ مطلب بولنے کی کوشش کروں۔ اوکے، فی امان اللہ۔